آج کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کی. اور آگے بڑھیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا, شرک سے بچا. آج اہل حدیث اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے ایسے گھر میں جہاں شرک ہو رہا ہے. پتا ہے میری بیٹی جائے گی, میرے نواسوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے گلے میں تعویذ پہنایا جائے گا. پتا ہے میری بیٹی کو زبردستی مزار پہ لے جا کے سجدہ کرایا جائے گا, مگر چونکہ داماد اچھا مل رہا ہے اور میرے مطلب کا مل رہا ہے, میری برادری کا مل رہا ہے, ہم نے برادری کو پرائیورٹی دی, ہم نے پیسے کو پرائیورٹی دی, ہم نے دنیا کی دولت کو پرائیورٹی دی, ہم نے ایمان کو ترجیح نہیں دی, ہم نے شرک اور توحید کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. میرے پیارے بھائی, یہاں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا, تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. کیوں کیا حضرت ابراہیم نے ایسی دعا کیوں کی میرے بھائیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی آیت کے اوپر عمل کیا تھا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آگے بڑھیے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے, ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق. اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس بیٹے کا نام تھا یوسف. یوسف نے ایک خواب دیکھا بچپن میں کہ 11 ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے باپ کو بتایا, کہا کہ ابا جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے, سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب, بہت دماغ تھا ان کے پاس, بہت ذہین تھے, بہت جینیس تھے. سمجھ گئے میرا بیٹا یوسف بہت اونچے مقام پر جائے گا, بہت اچھا خواب دیکھا ہے میرے بیٹے نے. لیکن اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اے میرے بچے تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, ورنہ تیرے بھائی لوگ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور اے میرے بچے یاد رکھ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیوں کہا حضرت یعقوب نے ایسا؟ وہ جانتے تھے کہ میں جتنی محبت یوسف سے کرتا ہوں اتنی باقی 11 بیٹوں سے نہیں کرتا ہوں. اگر یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب باقی بھائیوں کو بتا دیا, ہو سکتا ہے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو جائے اور بھائی اس کے دشمن بن جائیں. لیکن یوسف ابھی چھوٹے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو شیطان انسان کا دشمن ہے, تاکہ بیٹے کی نظر میں یہ میسج نہ چلا جائے کہ میرے بھائی لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. بیٹے کے دل میں یہ میسج جائے کہ اگر میرے بھائی لوگ میرے خلاف کوئی کام کریں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کریں گے, شیطان دشمن ہے میرا, میرے بھائی لوگ میرے دشمن نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. جب حضرت یعقوب کا آخری ٹائم آیا, جب انتقال کا ٹائم آیا, حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا. 12 بیٹوں کو بلا کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے مرنے کے پہلے, حضرت یعقوب نے اپنے مرنے کے پہلے ایک وصیت کی. آؤ ذرا دیکھیں وہ وصیت کیا کی.
آج تو ہم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے پہلے اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی کی وصیت کر کے جاتا ہے، دیکھو میرے اتنے بیگھہ کھیت ہیں، میرے فلاں مکان ہیں، میں اتنا کیش چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اتنے زیور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا۔ ہم تو اپنی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے پہلے کس بات کی بات کی، آئیے ذرا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بندو ذرا یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم تھا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا تھا اور یعقوب اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم توحید پر رہو گے یا شرک کرنے لگو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سارے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ہم توحید پر رہیں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہی کی عبادت، اسی اللہ کی عبادت کریں گے۔ پتہ یہ چلا اولاد کے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے۔